السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ ٹی وی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اس بارے میں جانیں گے کہ کیا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و برہان رشید پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو تمہیں چاہیے کہ خوب خوشی کرو، اور یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل کے ملنے پر، وَبِرَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت کے ملنے پر، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا بس تمہیں چاہیے کہ تم خوشی کرو، وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ یقیناً ہمارے لیے سب سے بڑا فضل اور رحمت ہمارے پیارے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ان کے آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل کیا کہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور پیارے نبی علیہ السلام کی جو رحمت ہے وہ تمام جہانوں کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور یقیناً ہم اس رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کیوں نہ ہم اٹھائیں، اور اس رحمت کا کیوں نہ ہم ذکر کریں، کیوں نہ ہم اس فضل کا ذکر کریں کہ جن کے آنے سے ہم پر یہ فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے، اور ان کی رحمت کا یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ ہم اگر نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو پہلے ہی لکھ دیتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں حدیث پاک میں صحابہ کرام کے عمل سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت جاننا چاہیں تو ہمیں حدیث پاک میں ملتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جلسنا نذکر اللہ ونحمده علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک قال اللہ ما جلسکم الا ذاک قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذاک قال اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشان نبوت سے نکلے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے کہ دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ایک جلسہ جاری ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا، ما اجلسکم میرے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کی، جلسنا یا رسول اللہ ہم بیٹھے ہیں، نذکر اللہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمدہ اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، علی ما ہدانا للاسلام کہ اس نے ہمیں دین اور اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، ومن علینا بکا اور اس رب نے آپ کو بھیج کر ہم پر کرم فرمایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ما جلسکم الا ذاک میرے صحابہ مجھے حلف دو کہ واقعی ہی تم یہ باتیں کر رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے باقاعدہ حلف دیا، الفاظ یہ تھے، واللہ ما اجلسنا الا ذاک یا رسول اللہ خدا کی قسم ہمارا اور کوئی مقصد نہیں تھا، بس یہی مقصد تھا۔ جب یہ حلف ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لم استحلفکم تہمتا لکم صحابہ سنو، میں نے شک کی بنیاد پر تم سے حلف نہیں لیا،
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انہ اتانی جبریل، بے شک میرے پاس جبریل آئے تھے، وَأَخْبَرَنِي، انہوں نے مجھے خبر دی، ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے، یہ کوئی کسی بادشاہ کا گھڑا ہوا طریقہ نہیں ہے، یہ بعد کی صدیوں بعد کا گھڑا ہوا کوئی فنکشن نہیں ہے، بلکہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ تقریب ہے کہ جس کا انعقاد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے مسجد نبوی شریف میں کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس عمل کی تصدیق فرمائی، اور رب ذوالجلال نے عرش سے اپنی رحمت کا پیغام بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے رب کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔